بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے کہ اللہ پاک کے نام کے فضائل، اسماء الحسنہ، بیوٹیفل نیم آف اللہ۔ جو اللہ پاک کے 99 صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے مالک الملک۔ مالک الملک جل جلالہ۔ مالک الملک کا مطلب ہے سارے جہان کا مالک۔ اگر اس کو لگاتار پڑھیں گے تو پھر کہیں گے مالک الملک جل جلالہ۔ اگر مالک الملک اور جل جلالہ کے درمیان میں بریک لیں گے، وقفہ لیں گے، تو پھر پڑھیں گے مالک الملک جل جلالہ۔ اللہ پاک کے جو نام کے فضائل ہیں ان کے بے شمار فوائد، برکات اور رحمتیں ہیں۔ جو یہاں ذکر کی گئی ہیں برکتیں، رحمتیں، وہ 4 ہیں۔ پہلا کہ جو شخص یا مالک الملک کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور لوگوں سے بے نیاز فرما دے گا۔ انشاءاللہ وہ کسی مدد کا وہ محتاج نہیں رہے گا۔ یعنی غنی کا یہ ہے کہ اس کو لوگوں سے وہ آزاد ہو جائے گا، اس کو لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا کیونکہ وہ اللہ پاک کو یاد کر رہا ہے۔ دوسرا فائدہ کہ جو بادشاہ کسی ملک کو فتح کرنا چاہتا ہو وہ اس اسم کو بہت بڑے انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ تیسرا فائدہ جو یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے کہ جو مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام بہت پڑھے گا وہ اگر فقیر ہوگا تو غنی ہو جائے گا، مگر یہ اسم کمال جلال رکھتا ہے۔ یعنی اس غنی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک اس کو بے پرواہ کر دیں گے، اس کو رزق کی یا کسی اور چیز کی پریشانی نہیں رہے گی۔ ورنہ تو انسان کا دل تو جتنے بھی اس کے پاس پیسے ہوں، جائیداد ہو، وہ اس پر مطمئن بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو مطمئن ہوتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس سونے کا ایک جنگل ہو، یعنی سونے کا درخت ہوں، درخت کے اوپر ٹہنیاں سونے کی، ان کے پھل سونے کے، پھول سونے کے، تو پھر بھی کہے گا، خواہش کرے گا کہ اس کے بجائے 2 ہوتے۔ اور جو چوتھا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بادشاہ اپنی حکومت کا استحکام چاہتا ہو وہ اس اسم کو بکثرت پڑھے۔ تو ریسپیکٹیبل ویورز، محترم سامعین اور محترم ناظرین، اللہ پاک کے نام کے جو نام ہیں ان کے بہت زیادہ فضائل اور برکات ہیں۔ ہم وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آدمی ذکر شروع کرتا ہے تو وضو کرنے کو کبھی کبھی دل نہیں کرتا، تو وضو کے بغیر بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا اور کچھ عرصے کے بعد آپ کا دل خود کرے گا کہ میں وضو کر کے اللہ پاک کو یاد کروں، وضو ہونا چاہیے میرا۔ اور ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک لڑکے کو کہا کہ بیٹا وضو کرو، نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ وہ مسلمان ہی کیا جس کا وضو نہ ہو، یعنی وہ لڑکا پہلے سے وضو میں تھا۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، وہاں پر دیکھا کہ جنت کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ یعنی آواز آ رہی ہے۔ جب واپس آئے تو پوچھا، ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کے قدموں کی آواز جنت کے اندر سنی، آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ انہوں نے کیا، یا رسول اللہ، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو کچھ نہیں، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں اور نفل پڑھ لیتا ہوں تحیۃ الوضو۔ اسی میں ریسپیکٹیبل ویورز، اللہ پاک بندے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس بندے کا وضو ٹوٹ گیا اور اس نے وضو نہیں کیا تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ پھر ایک بندہ ہے، اس نے وضو ٹوٹ گیا، وضو کر لیا، وضو کے بعد نفل نہیں پڑھے، وضو کے نفل نہیں پڑھے، تحیۃ الوضو نہیں پڑھے، تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ایک بندے کا وضو ٹوٹ گیا، وضو اس نے کر لیا، نفل اس نے پڑھ لیے، نفل پڑھنے کے بعد اس نے دعا نہیں کی تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ پھر ایک آدمی ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹنے کے بعد اس نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اس نے نفل پڑھ لیے تحیۃ الوضو،
جب وہ نفل پڑھ لیے تو اس نے دعا نہیں مانگی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس سے دعا نہیں مانگی تو اس نے بے وفائی کی۔ پھر ایک بندہ ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس نے وضو کر لیا، وضو کا نفلوں کا ٹائم تھا، یعنی اس کا زوال کا ٹائم نہیں تھا، تو اس نے نفل پڑھ لیے تحیۃ الوضو۔ نفل پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگی اللہ پاک سے، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی دعا قبول نہ کروں تو میں نے بے وفائی کی۔ یہ اللہ پاک بندے سے اتنے پیارے انداز میں بندے کو سمجھاتے ہیں، بندے سے خطاب کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ ہم نفل پڑھیں، وضو کریں، اللہ پاک سے دعا مانگیں، اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ پاک کا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات نفع اور نقصان سے پاک ہے، تو اس لیے ہم جتنی محنت کوشش کریں اتنا ہی تھوڑا ہے۔ تو ریسپیکٹیبل ویورز مناسب سمجھیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تجویز دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور لکھیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیرا۔